السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ ایک ہی آیت ہے، مکرر تلاوت کیا، کل بھی اس کو میں نے تلاوت کیا تھا۔ اس آیت سے ہمارا یہ عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، ان کی فرما برداری کرنے کو اپنی اطاعت فرمایا۔ یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہوئی، رسول کی جس نے اطاعت کیا گویا کہ اس نے رب کی ہی اطاعت کیا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول آپ فرما دیں اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو حضور تمہیں حکم دیں اسے لے لو۔ تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام جو رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ نے انہیں انعام کے طور پر کیا فرمایا قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اس آیت کا ترجمہ بھی اگر میں کر دوں جیسے ابھی ترجمہ کیا، اور اگر شعر کی زبان میں اصطلاح ایک الگ الگ نظم میں یا نثر میں، نظم میں اگر اس کا ترجمہ میں بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کا وہ قول بالکل فٹ نظر آتا ہے جو انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آیت کا معنی یہی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کی اطاعت کی۔ یہی تو کہہ رہا ہے اقبال کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہونا یہی کل دین ہے۔ آپ مجھے کہیں سے بھی جمع تفریق ضرب کر کے لا کر کے دکھا دو، دین میں کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی تم کاٹ چھاٹ کر کے کہیں سے بھی لاؤ گے، اس کا سرا رسول پاک سے ہی مل رہا ہوگا۔ ان کو چھوڑ کر کے تمہارا دین ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین جو ہے رسول پاک کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین کل رسول پاک کی ذات سے ہے اللہ کا دین، لیکن اس کی الف سے لے کر یا تک اگر کسی نے بیان کیا ہے تو رسول کی ذات۔ اگر حضور کی ذات مشکوک ہو گئی تو دین بھی مشکوک ہو گیا، دین میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو عقائد ہمیں رکھنا ہے وہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اور ہمارا دین سب کچھ کھڑا ہے کس پر؟
हुजूर पाक की ज़ात पर। और तमाम यहूद और नसारा मुशरिकीन ने मिल करके दीन में नक्स पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हुजूर की ज़ात में, कि यहां अगर डैमेज कर दें तो पूरा दीन खोखला हो जाएगा, दीन खोखला हो जाएगा। इसीलिए हर एक ने हमें यही बताया। अब इकबाल ने यह भी कहा है, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त, फारसी में है, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त, गर ऊ न रसीदी तमाम बुल हबीस्त। फरमाते हैं अपने आप को रसूल पाक तक पहुंचा दे, यही दीन है। अगर तू हुजूर के कदमों तक पहुंच गया, यही दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो तुझ में और अबू लहब में कोई फर्क भी नहीं है, तमाम का तमाम अबू लहबी है, क्योंकि वो करीब रह करके भी हुजूर तक नहीं पहुंच सका। तो अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़ करके तुम कोई फलसफा अखज़ करना चाहो तो ये दीन है ही नहीं हमारा। अब यहां पर बाज लोग हमें ये तानो तशनी करते हैं, ये सुन्नी लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और उनकी मोहब्बत में गुलू करते हैं। गुलू का मतलब होता है ओवर कर जाते हैं। मेरे अजीज, हम ओवर नहीं करते, बल्कि हमने मग़ज़ को समझा है कि अगर इस मग़ज़ में जरा बराबर भी खराबी आ गई तो ना तुम अल्लाह तक पहुंच पाओगे, ना कुरान की कोई आयत समझ पाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, अल्लाह है ना, उसी ने पैदा किया, वही पाल रहा है। किसने बताया? डायरेक्ट अल्लाह ने तो नहीं बताया, अल्लाह है। ये अल्लाह के मुतालिक भी अकीदा हमको मिला है तो रसूल की जात से। और कुरान भी देखें, अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा ऐ मोमिनो मैं एक हूं। अल्लाह ने डायरेक्ट मुखातिब नहीं किया बंदों को, या ऐ इंसानों मैं एक हूं, बल्कि अल्लाह यूं कह रहा है कुल हु अल्लाहु अहद। ऐ महबूब आप कह दें कि अल्लाह एक है। देखें, रसूल पाक की जात से ही वहदानियत का इकरार कराया जा रहा है। यानी अल्लाह के एक होने का अकीदा भी अगर तुम्हारे पास है, तुम वहदानियत के कायल हो भी, तो ये भी नबी की देन है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है। और अब जाकर के बाज लोगों ने, एक मेरे पढ़ने के ज़माने की बात है, 2009 में एक फतवा सादिर हुआ पाकिस्तान के एक बड़े मदरसे से। फतवे का टाइटल था ऊपर, इन्न दीन ला यहताजु इला अहदिन हत्ता इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें ये लिखा हुआ था दीन किसी का मोहताज नहीं, यहां तक कि रसूल का भी मोहताज नहीं। ये फतवे में लिखा गया था, दीन किसी का मोहताज नहीं, यहां तक कि रसूल को की भी जरूरत नहीं दीन को। ये कहां से आई बातें? एक बड़े मदरसे का फतवा है, बड़े इदारे का फतवा है। जब ये फतवा आया, मैं उसका आईनी शाहिद हूं, गवाह हूं। मेरे शेख मोहतरम हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसका रद्द लिखना शुरू किया, और फिर फतवे के रद्द में एक किताब शाया हुई पूरी अरबी में, और ये मिस्र से छप करके सब में तकसीम भी हुई। कि आज के ज़माने में आकर के लोग ये कह रहे हैं कि दीन को अब रसूल की ज़रूरत नहीं है, दीन को अब मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन रसूल की ज़रूरत नहीं है। उसके रद्द में आपने किताब लिखी सद्दुल मशारिअ फिर रद्द अला मन यक़ूल इन्न दीन ला यहताजु इला शारिअ, यानी उसके लिए ये रद्द है, रास्ते बंद करने का एक किताब है जो ये कहता है कि दीन को अब रसूल की ज़रूरत नहीं। उस पर हमारे शेख ने, हमारे मुर्शिद ने जो दलाइल लिखे हैं वो पढ़ने के काबिल हैं। उन्होंने रोज़े अव्वल से लेकर क़यामत तक, बल्कि क़यामत के बाद जन्नत में जाने तक के तज़किरे किए। तुम एक दिन भी रसूल के बगैर जी नहीं सकते। रसूल की मोहताजी नहीं है तुम्हें, रसूल की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम तो तुम हो, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की।
हाँ, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी हाजत है रसूल पाक की, और तुम कह रहे हो कौन सा मुंह है तुम्हारा कि दीन को अब रसूल की जरूरत नहीं रह गई। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं आपको बताता हूं, चलें तुम कहां कहां से नबी को निकालोगे। तुम्हारा फिर ईमान भी नहीं रहा, ना तुम दीन में हो ना तुम इस्लाम में हो, अगर नबी की जात को छोड़ा। अरे मियाँ, जिस वक्त हम पैदा हुए, कान में जब हमें अजान दी गई, तो जहां अल्लाह की शहादत, अल्लाह की गवाही दी गई, साथ में ये भी कहा गया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या नहीं कहा गया था कान में? अजान का लफ्ज है। पैदा होते ही रसूल की गवाही तुम्हारे कानों में पड़ गई है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद जब जब तुम होश में आए या तुम्हारी अकल अब सलामत हुई, तुम दीन की तरफ अहकाम के मुकल्लफ हुए, कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मस्जिदों से आवाज ना आती हो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मियां, यहां तो इबादत किसकी हो रही है? मस्जिद में किसकी होती है? अल्लाह की इबादत होती है। अल्लाह की इबादत में जब बुलाना है लोगों को, अजान बुलाने के लिए है ना, तो रसूल की गवाही क्यों दी जा रही है? मुअज्जिन ये क्यों कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अरे अल्लाह की इबादत है, मस्जिद अल्लाह की है, सजदा अल्लाह का है, लोगों को बुलाना भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन मुअज्जिन ये कहकर के बुलाता है कि मैं साथ में गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए कि आने वाले को ये यकीन हो जाए, बुला रहा है जो मुअज्जिन कौन से दीन की तरफ बुला रहा है? उसी दीन की तरफ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। कौन से दीन की तरफ बुला रहा है? जो नबी लेकर के आए। हम नमाज के लिए आ तो रहे हैं, मुअज्जिन से पूछो कि आपने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह क्यों कहा? तो फिर तुम्हें जवाब मिलेगा, फिक़ह की किताबों से, मुहद्दिसीन की शरह से ये मिलेगा, ताकि आने वालों को ये पता चले कि तुम्हें जो नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, नमाज तो होगी अल्लाह ही की, इबादत तो होगी अल्लाह ही की। हम नबी का नाम लेकर इसलिए बुला रहे हैं, हम अपने तरीके से नहीं पढ़वाएंगे, रसूल के तरीके से पढ़ाएंगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरीका बता कर गए हैं, उसी तरीके पर नमाज होगी। इसलिए हमारी मस्जिदों में कभी नबी के नाम से कोई वक्त खाली रहा ही नहीं। तुम कहां कहां से निकालोगे? तुम जमा तफरीक करके अलग अलग हर चीज को लेकर के आओ। मैं आपको बताऊंगा, यहां नबी के बगैर तुम्हारा दीन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या, शुरू ही नहीं होता। अब मुझे शरीयत का एक मसला बताएं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर आपने इतना कहा तो ये इतना कलमा जो है शैतान भी इकरार करता है। शैतान इब्लीस लईन, उसने भी इस चीज का इकरार किया है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शुरू में तो उसका ये भी अकीदा था। बात उसकी कहां से निकली? आदम अलैहिस्सलाम से, नबी से इख्तिलाफ हुआ। तो कलमे में इसीलिए जोड़ा गया, जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहोगे पूरे मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर तुमने सिर्फ कलमे तौहीद यानी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो मुसलमान नहीं, जब तक दूसरा जुमला नहीं कहोगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहोगे। यहीं से पता चला कि रसूल की हाजत किस कदर है दीन में। इसीलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने यूं ही नहीं फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हुजूर ने फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत जब तक नहीं करोगे हुजूर से, कामिल मोमिन नहीं बन पाओगे, कामिल मोमिन नहीं है। इसीलिए इकबाल ने कहा, ब मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को रसूल तक पहुंचा दो, यही असल दीन है, यही असल दीन है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम,
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر سمجھ لو وہ ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گئے. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں. سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا. یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے بے عقل ہیں ان میں سے اکثر. کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں، میرا نبی خود باہر آ جائے گا، رسول خود آ جائیں گے. تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی. بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے، اتنا ادب سکھایا ہے. یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں. ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی. اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے. لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو. ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا. اب حالات ہمارے ایسی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں. نہیں دیکھا کتنے سوسائیڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے. ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی. مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ. اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا. کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا. لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو. اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا. ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں. میں نے ایک بات اس سے قبل بتائی تھی عزیزان گرامی،
حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں ایک جوان صحابی حضور کی ناموس پر ایسے میدان احد میں آئے تھے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے نکل گئے تھے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ کے اختتام کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھو سعد کہاں ہے؟ ڈھونڈا گیا، حضرت سعد جو ہے 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، لیکن سانسیں چل رہی تھی۔ صحابہ پکارتے ہوئے میدان میں گھوم رہے تھے، تو انہوں نے کہا سعد نے کہ اے صحابہ میں یہاں ہوں، نیچے ہوں۔ لاشیں ہٹائی گئی تو ان کا جسم تو پورا چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، گوشت نکل چکا ہے جگہ جگہ زخموں کی، اور ابھی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس وقت جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ جو صحابہ انہیں اٹھانے آئے تھے کہا، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا، میری زندگی شاید ساتھ دے نہ دے، میں حضور تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا معلوم نہیں، لیکن اے آنے والوں میرے نبی تک میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام پہنچا دینا۔ کاش مجھے اس طرح کی اور زندگیاں ملی ہوتی تو میں اپنے نبی کی پہرے داری پر پوری زندگیاں نچھاور کرتا۔ اور کہا، اے صحابہ تم آئے ہو مجھے اٹھانے کے لیے، یاد رکھو۔ یہ سب کو انہوں نے میسج دیا، جوان صحابی ہیں سعد، کہتے ہیں امت مصطفیٰ سے کہہ دینا، سارے جوانوں سے کہہ دینا کہ اگر ان کی آنکھیں ابھی تک روشن ہیں اور زمین پر چل رہے ہیں اور باوجود اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہو، تو حضرت سعد نے کہا پھر یاد رکھنا قیامت کے دن میں اس کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور اس کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو گے قیامت کے دن میں تو بہت دور رہتا تھا، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جانتے ہیں کس سچویشن پر ہم آ چکے ہیں؟ ناموں سے رسالت کی بات آتی ہے تو کلیجہ ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں پہلے میں نے رپورٹ معلوم کی، ہمارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ ایسی ہیں جس میں میرے نبی کو گالیاں دی گئی۔ 25,000 لوگوں نے گستاخیاں کی ہندوستانی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ذمہ دار عاشق رسول ہے جس نے ایکشن لیا، سائبر کرائم میں جا کر کے اس کی کمپلینٹ کی؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں جس تحریک سے جڑا ہوں اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے تحریک فروغ اسلام کی لیگل پینل کے ذریعے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں کیا یہ تم سب کی ذمہ داری نہیں تھی؟ تمہارے دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے گالیاں دیں تو برداشت کر لیں، آپ کو اگر کوئی کوسے تو برداشت کر لو، لیکن دین کی جڑ اور اساس میرے نبی کی ذات ہے، اس کو اگر کوئی ہلا رہا ہے تو سمجھ لینا ابھی چھت گرنے والی ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی پینٹ اکھاڑ رہا ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی دیوار میں کھرچن مار رہا ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہاں کے پلر ہلانے لگے تو کیا اسے تم چھوڑ دو گے؟ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھت تم سب کے سروں پر گرنے والی ہے۔ یہی ہو رہا ہے، دین کے مضبوط پلر، بلکہ اسی پر پورا دین قائم ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور آج اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے جو عذاب آئے گا اس میں سب پیسے جائیں گے، سب پیسے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائیں۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو
کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں۔ دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق طلب کیا، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا، قتل۔ اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے، اس لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے۔ نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا۔ دوسرے اوقات میں میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں، کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے، اگر اول فول بکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی عقل نہیں، اس پر احکام نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہیں سے ہے۔ اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو، یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ التحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہاں بچ جاتی ہے بغیر التحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ، لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا، درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں نماز، باطل ہے اس کی نماز۔ اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں
اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتدا کر رہا ہے، تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے، کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں۔ اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا، یہ درود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھا لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، درود تو یہ بھی ہے، ان پر درود ہو، ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا، درود تو یہ بھی ہے۔ ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے، لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے، اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں، جمعہ ہی نہیں ہوا پھر۔ اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی، شافعی کی بھی نماز ہو جائے، حنفی کی بھی ہو جائے، شافعی کی بھی ہو جائے۔ عزیزان گرام وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے، نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے، نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے۔ پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے۔ 2 سوال تو کامن ہے، من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے، وہ کیا کہہ دے گا قبر میں نہیں جانتا ان کو؟ تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر۔ کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے۔ بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس لیے موت بھی ہے ہمارے۔ ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے، منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کون ہے یہ تیرے، تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، مر گیا ہوں، اب آ کر پہنچا ہوں، اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عشق رسول کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ جو یہ کہے نبی کی حاجت نہیں،
اس سے تم اپنا دامن نکال لو، تم دور ہو جاؤ۔ اسی لیے بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہ سمجھ کر کے چلیں، یہ اصول پر چلیں۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا۔ ہم دوست کس کو بناتے ہیں؟ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ جو ان سے بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہی اصول بنا کر کے چلو۔ جس کا نبی کے متعلق ذرا برابر شک کا عقیدہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، میرا باپ ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا بھائی ہو۔ جو ان سے ناآشنا ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو دیکھیں، ان کے بیٹے جنگ بدر میں سامنے سے آئے تھے، کافروں کی طرف سے ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بعد میں جب وہ ان کے بیٹے ایمان لائے تو کہتے ہیں ایک دن دسترخوان پر بیٹھ کر کے، ابا آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں مکہ والوں کی طرف سے، کافروں کی طرف، 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ تھے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو مار ڈالتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا آیا ہے، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر مارتا۔ یہ ایمان تھا صدیق اکبر کا۔ دین ہما اوست، سارا دین رسول کی ذات ہے، ان سے جو بیگانہ ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ اس اصول کو لے کر چلو میرے عزیزو، آج کی زمانے میں ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو عشق رسول اتنا سکھاؤ۔ ہر چیز کمپرومائز کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی ذات یا ان کی محبت میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا جب میں یہ مہم چھیڑوں گا انشاءاللہ۔ ہم اگرچہ ہندوستان میں رہ رہے ہوں، بھارت میں رہ رہے ہوں، میجورٹی جس کی بھی ہو، لیکن ہم مسلمان یہ قانون پاس کرانے کی ضرور کوشش کریں گے کہ بھارت میں رہتے ہوئے کبھی کوئی حضور پاک کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ ہم اس قانون کے لیے تگ و دو کریں گے۔ پارلیمنٹ میں تم بہت سارے بل پاس کرتے ہو، اور اگر یہ قانون پاس کرنے کے لیے مجھ جیسوں کی جان کی ضرورت ہے تو میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میرے 100 ٹکڑے کر لو اے حکومت ہند، ایک قانون ایسا پاس کر دو کہ رہتی دنیا تک ہندوستان میں کبھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نہیں بھونک سکے گا، اور اگر کسی نے گستاخی کیا تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو، کیا اسلام کبھی دوسرے دیوی دیوتاؤں کے مذاق اور ان کے بھگوانوں کا مذاق اڑانے کی اس طرح کی مجلسیں منعقد کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہاں، ہم اپنے حق کو بیان کرتے رہیں گے۔ تمہیں جس مذہب سے سروکار ہے اسی مذہب سے تعلق رکھو۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو کبھی انٹرٹین نہیں کیا، دوسرے مذاہب۔ مجھے بتاؤ، بدلے میں حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، حضور کی ذات پر جب جب حملہ ہوا، مجھے بتاؤ کیا کبھی بدلے میں ہم نے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کی؟ کبھی توہین کیا عیسیٰ علیہ السلام؟ ارے ہم وہاں پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر توہین کریں تو یہاں سے بھی ہم نکل جائیں گے پھر ایمان۔ جتنا تم نہیں مانتے اس سے کئی درجے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودیوں نے اگر حضور کے کارٹون بنائے تو کیا ہم نے بدلے میں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی اجازت دی؟ کبھی کیا ہم؟ ہندو اگر بھونکنے لگا، کوئی بھی ایسا آتنکی ہندو جو نبی کی ذات پر، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مغلظات بکنے لگا، تو کیا ہم بدلے میں کبھی رام کرشن یا وشنو فلاں فلاں اتنے جو ہیں ان کی کردار کشی کی؟ ان کو ننگا کر کے دکھایا؟ کبھی ہم نے ان کو گالیاں دی؟ میرے عزیزو، اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا تم ان لوگوں کو گالی ہی مت دو جو اللہ کو نہیں مانتے، گالی مت دو۔ کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ پھر وہ پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ہم تو شروع کرتے ہی نہیں کہیں پر۔
शुरू करते ही नहीं। हाँ, एक बात याद रख लें, जवाब हम किसी की गुस्ताखी का, अगर तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो बदले में हम तुम्हारे किसी देवी देवता की गुस्ताखी करके बदला नहीं लेंगे। हमारे इंतकाम लेने का तरीका कुछ और है, वो इंशाअल्लाहुल अजीज वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर किसी ने उंगली उठाई तो हम बदले में ये नहीं करेंगे कि तुम्हारा खुदा ऐसा था, तुम्हारी देवी ऐसी थी, तुम्हारा देवता, हमें उससे सरोकार ही नहीं। हम छेड़छाड़ देवी देवताओं से नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हम अकल रखते हैं। अगर एक हिंदू नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी किया तो मैं पलट करके उसके भगवान को गाली दूंगा, तो करोड़ों हिंदू और भी तो हैं जो खामोश थे। करोड़ों हिंदुओं के खुदा को मैं क्यों गाली दूं? एक ने किया है ना, मैं इससे निपटूंगा जिसने गुस्ताखी की है, ये नहीं कि इसकी पूरी बिरादरी से। इसी तरह से मैं दुनिया को भी आज यही कहता हूं, फ्रांस का जो मसला लेकर के इन्होंने इश्यू बनाया, इतना बड़ा इश्यू बनाया, फ्रांस में हुआ क्या था मालूम है? फ्रांस का एक टीचर, स्कूल का टीचर, अपने स्टूडेंट्स के सामने मेरे नबी के खाके बना बना करके दिखा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि। इसकी शिकायत भी हुई ऑलरेडी, ये अचानक नहीं हुआ ये सब कुछ, इसकी शिकायत हुई इंतजामिया से, एक्शन नहीं लिया गया। तो एक नौजवान चेचन का, जिसका नाम अब्दुल्लाह बताया गया, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया, उठा, उसने कत्ल कर दिया, मार डाला। जो टीचर खाके बना रहा था उसको उसने कत्ल कर दिया। ये मामला उसका पर्सनल है, ठीक है? यानी उसने जो स्टैंड लिया वो वक्त का उसका तकाजा था, उसने स्टैंड लिया और मार दिया। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या उस अब्दुल्ला चेचनिया को, शेशानी को छोड़ दिया गवर्नमेंट ने? उसी वक्त पुलिस ने गोलियों से भून दिया, उस अब्दुल्ला को भी खत्म कर दिया। अब मैं ये जो हमारे यहां भौंकती है मीडिया, उन तक ये बात पहुंचाऊंगा। ये पूरे के पूरे मसले को डाइवर्ट करके यहां डिबेट कर रहे थे, 8-10 दिन तक इसी पर बकवास करते रहे। मैं आपको बताता हूं, बात एक टीचर की, स्टूडेंट की थी, खत्म हो गई। इसने उसको मारा, उसको तुमने मारा, खत्म कर देना चाहिए ना, बात तो खत्म कर देना चाहिए। हुआ क्यों था ये भी मालूम है, उसने खाके बनाए, इसने मारा। चलो इसने मारा तो तुमने बख्शा थोड़ी ना है, पुलिस ने उसको भी मार दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब उस टीचर की हिमायत में जिसने खाके बनाए थे, गलत किया था कि नहीं किया था? एक सेकुलर आदमी से भी मैं पूछूंगा, जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं, उससे भी मैं पूछूंगा, छेड़ा किसने था? उसे क्या जरूरत थी रसूल पाक की जात को छेड़छाड़ करने की? उसे मालूम है ये सेंसिटिव कितनी है इसके अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के पूरे मुसलमान कितने जज्बाती, उसे मालूम है। क्यों छेड़ा? उसने गलती की थी, मारा गया, और जिसने मारा था उसको भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन हुकूमत फ्रांस अब इसके बीच में कूदती है, फ्रांस का सदर इसके दरमियान आता है, और वो उस टीचर की हिमायत में, कि इसको एक टेररिस्ट ने कत्ल कर दिया, और हम टेररिस्ट के मुकाबले में इसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं, कि इसको, इस टीचर को, उनके कौल के हिसाब से ये मजलूम मारा गया, इसलिए उन्होंने उसको हीरो बना करके उसके खाके बिल्डिंगों पर लगाए। और जो उसने अपनी जिंदगी में नबी की तौहीन करने के लिए जो खाके बनाए थे स्टूडेंट्स के दरमियान, अब गवर्नमेंट ने फ्रांस की अपनी हुकूमत के जो इदारे हैं पूरी बिल्डिंग पर हुजूर के खाके लगाती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। आम आदमी कर रहा था, ठीक है, लेकिन हुकूमत का सदर, प्रेसिडेंट अगर इजाजत दे, मेरे अजीजों, पार्लियामेंट के ऊपर अगर किसी चीज की तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं?
हाई कोर्ट पर अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है कि नहीं? राजभवन पे अगर कोई तस्वीर लगे तो माने रखती है? ये गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर मेरे नबी की शान में पूरी तौहीन आमेज खाका बना करके उन्होंने लगा दिया। कहा जिसको जो करना है कर लो, हम भी खाके बनाते। अब यहां पर मैं फलसफा समझाता हूं। जो बात मैंने पहले कही, ये अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं। जालिमो, तुम सेकुलर नहीं हो, शिद्दत पसंद हो। तुम शिद्दत पसंद हो, कट्टरवाद हो तुम लोग। अगर एक अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर को मारा था तो तुम उसी को पकड़ते, उसको ही सजा देते, और ऑलरेडी तुमने दे दिया। लेकिन उसके एक कत्ल की बुनियाद पर तुम 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करोगे, पूरी दुनिया के नबी की तौहीन करोगे? ये कहां का इंसाफ है? ये सेकुलरिज्म है। जिसने किया उसी के साथ तुमको सजा का मामला करना चाहिए। मेरे अजीजों, ऐसा तो नहीं होगा कि एक कौवा तुम्हारे घर से बोटी उठा करके ले गया तो तुम सारे कौवों को खत्म करने का ऐलान करोगे? एक बिल्ली तुम्हारे घर में आकर दूध पी गई तो क्या पूरी दुनिया भर की बिल्लियों को जहर दे दोगे? कैसा इंसाफ है? ये तो मैं तुम्हारे जहन को करीब करने के लिए कह रहा हूं। अगर अब्दुल्ला शीशानी ने तुम्हारे टीचर का कत्ल किया था तो उसी को सजा दो, तुम्हारे हिसाब से उसी को सजा देते, और दे भी दिया तुमने, गोलियों से भून दिया। लेकिन ये क्या कि पूरी दुनिया में जो आबाद मुसलमान हैं, 180 करोड़ के करीब मुसलमान, 180 करोड़ मुसलमान, 1.25 अरब मुसलमानों के जज्बात से तुमने खेला, उनके नबी की तौहीन की। इसलिए आज हमने फ्रांस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, उसकी मसनूआत का बायकाट करने का ऐलान किया। लेकिन हैरत की बात है, जब यहां हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे उसके खिलाफ, उसकी मसनूआत की बायकाट, उनके प्रोडक्ट्स के बायकाट करने लगे, तो इसमें बीच में हमारी मीडिया कूद गई। और फिर हैरत की बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट हुआ कि हम फ्रांस के साथ खड़े हैं। यह हमारी आज जिंदगी है मेरे लोग। एक बात समझ करके चलो, तुम्हें क्या जरूरत थी इसमें कूदने की? अगर इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, ये जब इश्यू पूरी दुनिया के मुसलमानों का आ गया और हिंदुस्तान में खुद 25 करोड़ मुसलमान हैं, तुम्हें इनकी भी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए था। तुम अगरचे हमारा साथ ना देते, कम से कम इसमें खामोशी तो इख्तियार कर लेते। नहीं, लेकिन हुकूमत वक्त पर बैठा हुआ दरिंदा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने देश में रहने वाले मुसलमानों का हामी नहीं हूं, इनका दुश्मन हूं। ये बताने की कोशिश किया इन्होंने। अब ऐसे हालात में मुझे बताओ, मैं जब बातें करता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत सख्त बातें हैं, तुम अभी भी इसको सख्त कहोगे? चंद दिनों के बाद ये बोलने वाले भी तुम्हारे मजमों में नहीं रहेंगे, इसलिए कि हुकूमत ने आज इतना दबा दिया है, इतना सख्त कर दिया है। खुद मेरे ऊपर जगह जगह से इन्होंने केस डाले हैं, अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिशें की हैं। ये मत समझना मैं जब तक आपके सामने हूं, आजाद हूं, मैं अपने नबी की अजमत पर पहरा देता रहूंगा। जो कुछ भी मुझसे बन सके मैं करने की कोशिश करता रहूंगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुझे मेरा अंजाम मालूम है। जाहिर सी बात है, मैं आग से खेल रहा हूं। 8 दिन पहले एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आपकी तकरीरें हम सुन रहे हैं लेकिन आप आग से खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। तुम्हें ऐसे केस में अंदर डाल दिया जाएगा कि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। मुझे एक मौलाना साहब ने कहा, मैंने जवाबन यही कहा, इस तरह भेड़िए और कुत्ते की तरह आजाद जीने से बेहतर है कि मैं जेल के अंदर बैठ जाऊं ताकि मैं कल क़यामत के दिन नबी को मुंह तो दिखा सकूं। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया, जब तेरे मुल्क में और जहां तू रह रहा था मुझे गालियां दी जा रही थी और तू अपने ठाट बाट और शान के साथ घूम रहा था, हम में से किसी के पास जवाब नहीं होगा। बल्कि मैं तो इस फिक्र में रहता हूं कि पता नहीं कब्र में रखने के बाद अगर हुजूर तशरीफ लाएं तो हम चेहरा मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे।
کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی؟ اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا، اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول۔ کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا۔ 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا۔ اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا، یہ میرا میسج یاد رکھنا۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو۔ پر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر بہ او نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا، اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے، آپ کو حیرت ہونی چاہیے۔ مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات، جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے والضحیٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ اے نبی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے۔ اللہ دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے۔ تم اگر کوئی بھی بولو گے، قرآن کی آیت نازل ہوگی۔ لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی، ابتر ہیں اب یہ، ابتر کہتے ہیں جس کی نسل کٹ گئی۔ حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی، بلکہ پوری سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں۔ اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل، اللہ فرماتا ان شانئک هو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ نہیں۔ اور میرے مولا نے سچ فرمایا، پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو، ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے، میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے۔ لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج؟ اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی؟ جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا، کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے، تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو۔ اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائے، معاذ اللہ، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا، پہلی گالی دیا تھا اس نے حضور کو۔ اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے، کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد، معاذ اللہ رب العالمین، اے محمد تمہیں
تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، معاذ اللہ. جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں ہے. اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں. اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی. ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا، لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی، اور قیامت تک کرتے رہیں گے. جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے. جب کبھی کوئی گالی دے اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا، رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا. ایک بات یاد رکھنا، جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے، وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین. میں تو امتی ہوں، کیسے برداشت کروں. مجھے وہ بات یاد آتی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ. اللہ مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا. سارے لوگ جمع تھے، پتھر مار رہے تھے، اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ان کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، ہونٹ کاٹے، مسلا کر دیا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں. اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا، اے خباب، اے خبیب، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو. اتنی سزا ہو رہی ہے، سب کٹ گیا ہے، خون جاری ہے. مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو. اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے، اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، میں گوارا کروں گا. میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے خباب کو برداشت نہیں ہوگا. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو. دین پورا وہی ہے، دین پورا وہی ہے. صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے. آج تم اپنے لیے جی رہے ہو، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مطالب کے لیے. ہم اسی کے تو رہ گئے. اسی لیے میرے مرشد نے کہا تھا، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بلہوس کہتے ہیں خواہشات کا پجاری. بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک لے لو، یہ چلے گا، سروری اچھی نہیں. بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا، یہ تاج اچھالے جائیں گے. ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کے دیکھو، قیامت تک تمہیں امر کر دیا جائے گا، زندہ رکھ دیا جائے گا. لوگوں کے دلوں میں مولا تعالیٰ تمہاری ایسی عظمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. اپنے آپ کے لیے جینا، سیلفش ہو کر کے جینا، اس کو چھوڑو. ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ، امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. 8 دن ہوئے ہوں گے، 8-10 دن، پچھلے جمعہ انتقال ہوا. ایک ایسے عالم دین، بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا. ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے. پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی. لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں. کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اکثر اماموں کے ساتھ. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ مسجد ان کی چھوٹی ہوئی اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے. جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے. وہاں پر توہین رسالت قانون ہے. اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے. یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے.
ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، ویل چیئر پر تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا۔ ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے، رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے۔ جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لی، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات۔ لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔ اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے میں، حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو۔ کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا۔ اسلامی کنٹری بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی، لبیک یا رسول اللہ کے نام سے۔ آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو، سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے۔ پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے۔ ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے، اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں۔ یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا۔ جانتے ہیں آخری وقت، یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں، سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے، تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا، تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جانا ہے۔ آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا۔ اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا۔ وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے، عام گھرانہ، دینی گھرانہ تھا، لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ سے نہیں، مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ جب وہ جنازہ میدان میں آیا، اللہ آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے۔ معمولی بات نہیں، جتنی بھی تعداد ہو، 40 ہو کہ 50 لاکھ، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا، کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا، 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد۔ اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے
इस गुलाम रसूल की जिंदगी को देखा। 48 घंटे बगैर बर्फ बगैर फ्रिज के रखा गया था, और जब जनाजा लेकर के हम उठे हैं 48 घंटे तक ना हमने नाक में रुई रखी न कानों में रुई रखी थी। कोई भी इंतकाल कर जाए तो नाक और कान इसलिए बंद करते हैं कि हवा अंदर जाती है, पेट फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। 48 घंटे के बाद भी वो आशिक रसूल जा रहा था तो ऐसे जैसे कि आराम से सोया हुआ दूल्हा जा रहा हो, जिसे शान से ले जाया गया और मेरे अजीजों कब्र में उतारा गया। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां सभी आए हैं मरने के लिए। मैंने ये महसूस किया, जो जिंदगी अपनी मेरे नबी के लिए वार दे, मेरे आका उसे जाया नहीं होने देते, फिर उसको सारे लोगों के दिलों का बादशाह बना दिया जाता है। अगरचे वो माजूर हो, लेकिन लाखों कदमों वाले उसकी जान पर कुर्बान। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आस्थाने वहां तक नहीं पहुंच सके जो एक आशिक रसूल खड़ा हुआ था अपनी माजूरी में। अजीजान गिरामी वखार, मैं फिर इसी बात पर अपना इख्तिताम करता हूं। इकबाल ने सच कहा, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस। अपने आप को रसूल तक पहुंचा दो कि दीन पूरा यही है। अगर बउन रसीदी तमाम अबू लहबीज, अगर उन तक तुम नहीं पहुंच सके तो तुझ में और अबू लहब में कुछ फर्क नहीं रहेगा। आज जो हालात हमारे हैं, अबू लहब की तरह जीने के लिए हम तैयार हो गए। मेरे नबी को कोसा जाए, मेरे नबी की ज़ौजा मुतहरा आयशा सिद्दीक़ा को माज़अल्लाह ज़ानिया कहा जाए, उस वक्त तक अगर हमारे कान सलामत रहे, हमारा जिस्म सही सलामत बाकी रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे से सख्त सवाल होने वाले हैं। तैयार रहना, किसी का उज्र कबूल नहीं किया जाएगा, हत्ता कि मेरा भी, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, उज्र नहीं कबूल करेगा रब ताला। अगर तुम ये कहो कि मौला मैं मजबूर था, मैं कमजोर था, तो रसूल पाक तुम्हें बता देंगे, मैं तो तुझ तक दीन पहुंचाने के लिए अपने नन्हे बच्चे भी कुर्बान कर दिए। तुम अगर ये कहोगे कि अल्लाह मैं बूढ़ा था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, रसूल पाक, ये पूरा बयान मैं कर रहा हूं अभी फिलहाल, यही खादिम हुसैन ने कहा था। अगर तुम में से कोई बूढ़ा ये कह दे कि मैं तो कमजोर था, तो रसूल पाक तुम्हारे सामने अमीर हमजा के बुढ़ापे को पेश कर देंगे, अमीर हमजा को पेश कर देंगे, जो 60 साल की उम्र में उहद में आया, सीना चाक करके उनका कलेजा चबाया गया रसूल पाक के सामने। हुजूर का सगे चचा थे, सगे चचा। हुजूर अगर कह दें कि मैंने वो सब देख लिया, तू तो अपने घर में आराम से सो रहा था। अगर तुम ये कहो मैं तो मजदूर था, मैं मजदूर था, मैं क्या कर सकता, मेरे आका बिलाल हबशी को सामने कर देंगे, ये तो गुलाम था, मेरा नाम लेता तो इसे मारा जाता था, इसकी पीठ गल गई थी। तू कौन सा बहाना पेश करेगा, तुम कौन सा बहाना करोगे? औरतों के लिए भी मामलात आएंगे, तो अगर औरतें ये कह दें कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था आपकी इज्जत पर पहरा देने का, मेरे नबी उस वक्त हजरत सैयदा सुमैया को पेश कर दें। एक ये भी खातून है जिसकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई है, काफिरों ने सिर्फ इसको मारा क्यों था, इसलिए कि नबी की बात करती थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करती थी। मक्का वालों ने सैयदा सुमैया को यूं ही नहीं मारा, बल्कि उनके हाथ और पैर को घोड़े के चारों पैरों से बांध करके दौड़ाया था। सुमैया को दौड़ाया गया था घोड़े के पैरों से बांध करके, फिर अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पर नेजा मार के शहीद किया था। मेरे आका अगर सैयदा सुमैया को पेश कर दे तो क्या बहाना हमारे पास रहेगा? कोई उज्र है हमारे पास तो बताओ। अगर तुम ये कहो कि मैं जवान था, अभी अभी शादी हुई, मेरे आका हजरत हंजला को पेश कर देंगे, यह हंजला है, आज शादी किया है, आज सुहाग रात थी, बस नबी की बात कानों में आ गई कि कोई दुश्मन मेरे नबी पर हमला कर रहे हैं, अपनी बीवी से कहा, ये शरीक हयात अलविदा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी, वरना कयामत में हम मिलेंगे। निकल गए। गुस्ल की हाजत थी, अपनी बीवी से उठने के बाद गुस्ल तक नहीं किया हंजला ने, उहद में शरीक हो गए, और दूसरे दिन देखा गया तो उनकी शहादत भी हो चुकी थी।
इंतकाल भी हुआ। अगर जवानों तुम कहोगे कि अभी अभी शादी हो रही थी इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, नबी कौनैन तुम्हारे सामने हंजला को पेश कर देंगे, इसकी तो आज ही शादी हुई थी। अब्दुल्ला अस्वद वो सहाबी हैं जिनको हजरत उस्मान गनी ने शादी के लिए पैसे दिए थे, जा सामान खरीद करके ला, आज तेरी शादी। लेकिन शाम को ऐलान हुआ कि नबी की जात पर हमला हो रहा है, यह मुजाहिद साहबी शादी का सामान लेने की बजाय तलवारें खरीदने चला गया। घोड़ा खरीद लाया, तलवार ले आया, कहा शादी करके इस जी करके क्या फायदा अगर मेरी नबी की इज्जत बाकी नहीं रही। मेरे अजीजों, फिर मैं यही कहता हूं, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हम आउस, अपने आप को नबी की जात तक पहुंचा दो, दीन यही है। अगर बऊ न रसीदी तमाम अबू लहबीस, अगर उन तक नहीं पहुंचे तो ये सब अबू लहबी है, तुम में और अबू लहब में फर्क नहीं। आज मेरे जज्बात यहां तक मुझे बोलने पर मजबूर की, इसलिए कि मेरे नबी की बात। मेरे अजीजों, आज दिल टुकड़े टुकड़े हैं, आज हमारा जिस्म पारा पारा होना भी चाहिए। मुझे इमाम गजाली की वो बात याद आती है, इंतजार करो ऐ मुसलमान, तुम्हारे नबी की अजमत पर जब हमले हों और तुम खामोश घरों में बैठे रहो, चंद दिन और इंतजार कर लेना, सड़कों पर तुम्हारी माँ और बहनों को नीलाम किया जाएगा, बेचा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आज कुफ्फार और मुशरिकीन वो सब प्लान कर रहे हैं और तुम सब मारे जाओगे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं। इसलिए उठो उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों से वफा की उम्मीद रखते हैं, बच्चों से बार बार ये कहते हैं, बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, रात को जाग करके तेरी बीमारियों में मैंने तीमारदारी की है, खून पसीने की कमाई एक कर दिया, तब तुम अपने बेटों से वफा की उम्मीद रखते हो। क्या रसूल अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते? वो रसूल जो रात रात भर रोते रहे हों, अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रखेंगे? और अगर उनकी उम्मत उनसे बेवफाई करे तो उन्हें कितना ठेस पहुंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए बदलो अपने आप को, हम नबी के लिए हैं और नबी के लिए जी रहे हैं और उठाए भी जाएंगे नबी के लिए ही। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने आखिरी जमाने में ये अपनी नात में हमें मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जियो, उन्हीं के लिए रहो, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह इतनी बढ़ाएगा कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा उस दिन ये कहा जाएगा, अर्श पर धूमें मची कि मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा के तय्यिबो ताहिर गया, हर जमीन का टुकड़ा तुम्हारे गम में रोएगा, आशिक रसूल जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होंगे कि एक बड़ी जात वाला आ रहा है, बड़ी हैसियत वाला आ रहा है। इसलिए कि जब एक आशिक रसूल दुनिया से जा रहा होता है, मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। इससे बेहतर और जिंदगी चाहिए? नबी जिसका इंतजार करें अपने सहाबा के साथ, उससे बेहतर हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।